honorable members of the Provincial Cabinet, honorable members of Provincial Assembly, Chief Secretary Sahab, Secretary Sahiban, کوئٹہ شہر کے نوٹیبلز، صفا کوئٹہ کی ٹیم، کمشنر کوئٹہ اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ بات یقیناً خوشی کی ہوتی ہے جب کوئی بھی کوئی خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کو جب حقیقت کا رنگ ڈھلتے دیکھتا ہے تو انسان کے لیے ایک سیٹسفیکٹری بھی ہوتا ہے اور انسان خوش بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں آج بہت خوش ہوں، اور اس خوشی میں سب سے زیادہ جس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں وہ بچے جنہوں نے بلو یونیفارم پہنا ہے اور بڑی مشکل حالات میں جا کر کوئٹہ کے اندر صفائیاں کر رہے ہیں، تو میں سب سے زیادہ ان کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ اس کے بعد کمشنر کوئٹہ اور صفا کوئٹہ کی ٹیم کو بہت شاباشی دیتا ہوں۔ مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے ریولوشنری کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ مافیاز میں تبدیل ہو چکی ہے، اور مافیاز کو چیلنج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہینڈ گرینیڈ اور راکٹ لانچرز اور یہ وہ، تو یہ جو مافیاز ہیں وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں ہمیشہ ریولوشن سے۔ جب کسی بھی کام میں انقلابی اقدامات کیے جاتے ہیں تو مافیاز کا پریشان ہونا بنتا ہے، لیکن ہم، آپ کی حکومت، میرے سارے وزراء، تمام ایم پی ایز کوئٹہ کے، ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ یہ اچھا کام جاری رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل سپورٹ حکومت بلوچستان کی رہے گی انشاءاللہ۔ میں یہاں پر یونین کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انیشلی ظاہر ہے ٹربلنٹ تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کوئٹہ کی صفائی کے لیے جو انہوں نے قربانی دی ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی کرتا ہوں کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ کوئی بھی کرے تو میں کم سے کم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، چاہے وہ کوئٹہ کی صفائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ میرٹ پہ استاد بھرتی کرنے ہوں، چاہے وہ دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کو ڈیوٹی پہ مجبور کرنا ہو، چاہے وہ سیکریٹریٹ میں کام کے حوالے سے اگر کوئی کام نہ کرے اور ہڑتال کرے، تو میرا فارمولہ بڑا سمپل ہے، جس نے ہڑتال کرنی ہے میری طرف سے پورا سال کرتا رہے، وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور مجھے اس کانسٹیٹیوشن نے امپاور کیا ہے، بلوچستان کے لوگوں نے یہ موقع دیا ہے کہ میں عام بلوچستانی کی خدمت کروں، اور عام بلوچستانی کی خدمت کرنے میں نہ مجھے کوئی ہڑتال روک سکتی ہے، نہ کوئی بندوق روک سکتی ہے، نہ کوئی گولی روک سکتی ہے، نہ کوئی دھمکی روک سکتی ہے انشاءاللہ۔ میرے پاس کوئٹہ کے تمام ایم پی ایز تشریف لاتے ہیں اور وہ صفا کوئٹہ کے جہاں جہاں جو ہم نے پہلا زون دیا تھا اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پورے کوئٹہ کو حوالے کیا جائے صفا کوئٹہ کے۔ تو میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے ڈسٹرکٹ کونسل کوئٹہ کو صفا کوئٹہ کے حوالے کریں گے۔ میں ایک بار پھر میڈیا کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے کوئٹہ کے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ ہم سب کا گھر ہے، چاہے بلوچستان کے کسی حصے میں کوئی رہتا ہو، اس کا کہیں نہ کہیں کوئٹہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی گھر ہے، اور کوئٹہ ہم سب کا چہرہ ہے۔ چہرے کی صفائی کی ذمہ داری جہاں حکومت کی ہے وہاں پر سوسائٹی کی ہے۔ سب سے پہلے میں ان ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی یوتھ کو، کہ آپ نے چینج لے کر آنا ہے، آپ نے آ کے اپنے حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے اور صفا کوئٹہ کی نہ صرف مدد کرنی ہے بلکہ سوشل موبلائزیشن کے ذریعے اور سوسائٹی کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنا کچرا جو ہے وہ نالیوں میں نہیں پھینکنا ہے، آپ نے اپنا کچرا جو کچرا دان ہے اس میں ڈالنا ہے۔ اور دنیا کی جتنی بھی مہذب قومیں ہیں، ہمارا تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، جب صفائی نصف ایمان ہے تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے،
اور وہ عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ اور صفا کوئٹہ کی ٹیم کے ساتھ تعاون کریں۔ مجھے پورا یقین ہے، اور بالخصوص مجھے تاجر برادری کے ساتھ یہ میری ریکویسٹ ہوگی، میں ان سے ملنے کی بھی کوشش کروں گا اگلے ہفتے، کہ آپ نے مدد کرنی ہے، آپ نے اپنے جنا روڈ کو صفائی کرانی ہے، آپ نے باقی جگہوں کی کرانی ہے۔ جب سوسائٹی ساری مل جائے گی، کوئٹہ کو اپنا گھر سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ پاکستان کے صاف ترین شہروں میں ہوگا۔ یہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے اور ہم مانیٹرنگ کریں گے۔ ہماری جتنی بھی کیبنٹ ہے، جتنے ایم پی اے صاحبان ہیں، وہ سب کے سب آپ کی مانیٹرنگ کریں گے۔ جہاں تھرڈ پارٹی آپ کی ایویلیوشن کریں گے، وہاں ہم بھی آپ کے اوپر چیک رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کوئٹہ کو صاف مل کے کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر صفا کوئٹہ کا جو انسٹاگرام کی پوسٹیں ہیں اس کو دیکھتا ہوں، اور صرف وہ پوسٹ نہیں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ نیچے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور دیکھوں، تاکہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ انیشلی لوگوں کے پاس اتنی آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، لیکن اب مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ اب آپ کے کام کو سراہ رہے ہیں، تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ آپ نے اور محنت کرنی ہے، حمزہ آپ نے لیڈ لینی ہے، اور پورے کوئٹہ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم صفا کوئٹہ کے حوالے کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل یہاں پہ بیٹھے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ڈائریکٹر ہیں، میں ان کو بھی شاباشی دیتا ہوں کہ میں ان کو جب ٹائم لائنز دیتا ہوں، میرے دوست ظہور بلیدی صاحب یہاں کہیں بیٹھے ہیں، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ اوور ایمبیشیس ہیں، لیکن وہ اوور ایمبیشیس ضرور ہوں، لیکن ٹارگٹس بڑے رکھنے چاہیے۔ تو جب میں نے ان کو کوئی ٹائم لائن دیا ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس پہ پورا اترے ہیں۔ اب میں آپ کو پھر ایک ٹائم لائن دے رہا ہوں کہ ودن 2 months آپ نے پورے کوئٹہ کو صفا کوئٹہ کے حوالے کرنا ہے، اور یہ انشور کرنا ہے کہ پورے کوئٹہ کی صفائی ایسی ہو جیسے اس زون میں ہو رہی ہے اور باقی کوئٹہ میں۔ آخر میں ایک بار پھر یہ عہد کرتا ہوں کوئٹہ کے لوگوں سے، بلوچستان کے لوگوں سے، کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، دن رات محنت کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لا سکیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم شہد اور دودھ کی نہریں بہا سکیں، لیکن جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، اس ٹائم میں جتنے ریسورسز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ان ریسورسز کی بہتر یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں اور کوئٹہ میں بالخصوص آپ کو تبدیلی آنے والے وقت میں بہت نظر آئے گی۔ ایئرپورٹ روڈ کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ایئرپورٹ روڈ کو، جو ہمارا چہرہ ہے جو بھی اترتا ہے ایئرپورٹ روڈ سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس چہرے کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لے کے جائیں گے، اور ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لے کے جائیں گے کہ جو بھی آپ کا مہمان آئے گا اس کو فیل ہوگا کہ میں ایک میٹروپولیٹن شہر میں آیا ہوں، ایک صوبے کے کیپٹل میں آیا ہوں۔ اسی طرح باقی جو کوئٹہ کے سڑکیں ہیں، جو کوئٹہ پروجیکٹ ہے، اس کو اور فنڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ امپروو کریں گے، اور کوئٹہ کو ایک بہترین شہر بنائیں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن سب سے بڑھ کر ان ورکرز کا شکریہ جو جا کے نالیوں کے اندر، جو جا کر کچرا دانوں کے اندر میرے لیے صفائی کر رہے ہیں، کوئٹہ کے شہریوں کے لیے صفائی کر رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کو تھینک یو بول رہا ہوں، آپ کا بہت 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 شکریہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، صفا کوئٹہ ٹیم کا شکریہ، اور لیٹ آنے پہ میں تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہیں لیٹ نہ جاؤں، لیکن بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی کور ہیڈ کوارٹرز میں۔ جیسے آپ کو پتہ چلا ہے کہ کل جس طریقے سے دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو، معصوم ٹریولرز کو، نہ یہ ہمارا بلوچ کلچر ہے، نہ یہ پشتون کلچر ہے، یہ دہشت گردوں نے ہمارے نارمز جو ہیں، جو ہماری روایات ہیں، جو عظیم روایات ہیں، اور ہم عظیم روایتوں کے امین رہے ہیں، یہ خطہ عظیم روایتوں کا امین رہا ہے۔ بلوچ کلچر، پشتون کلچر، ہزارہ کلچر، ہمارے سٹرس بھائی کا کلچر، یہ صوبہ کلچرل صوبہ تھا۔ ان ظالموں نے ان تمام نارمز کو، ان تمام روایات کو پس پش ڈال کے معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے جس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، بحیثیت قوم ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں یہ دہشت گرد، اور ہم حکومت آپ کی اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے وقت لگتا ہے، یہ سرج آئی ہے، لیکن یہ سرج کا ہم مقابلہ کریں گے،
اور انشاءاللہ اللہ وہ ٹائم لائے گا کہ جیسے صفا کوئٹہ صفا کریے، ہمارے سیکورٹی فورسز انشاءاللہ ان دہشت گردوں کو اس صوبے سے صفا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔